بولتی تھی کہ بشر ہے غلام ہے، غلام غلام، بشر بشر کی رگ تھی، اور جب پردہ اٹھ گیا اور بے نقاب حسن کا جلوہ ہوا، اب بشر ماننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا یہ تو کوئی نورانی فرشتہ، یہ کوئی نورانی فرشتہ ہے۔ لوگوں یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے جھگڑے، جو اندھے ہیں وہ کیا مانیں گے؟ ان کا قصور نہیں، یہ ان کی آنکھوں کا قصور ہے۔ کسی عاشق نے کہا جنا ڈٹھا نہیں وہ کرن گلا، جنا ڈٹھا نہیں وہ کرن گلا، جنا دیکھ لیا وہ بول دے نہیں، جنا دیکھ لیا وہ بول دے نہیں، راز حقیقت جانن والے راز حقیقت کھول دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عرفاء جو اہل نظر ہیں، جنہیں نظر آتا ہے، وہ خدا اور مصطفیٰ کو جدا جدا نہیں دیکھتے۔ لوگ ہمیں محترم نقیب صاحب طعنہ دیتے ہیں کہ بھئی قادری صاحب یہ کیا کرتے ہیں، اللہ رسول کو ملا دیتے ہیں، کہتے ہیں جوڑ دیتے ہیں، حضور کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ بھئی ہم کیا جوڑیں گے، ہماری طاقت کیا، ہم تو کہتے ہیں خدا نے جدا ہی کر دیا۔ محترم علامہ صاحب، خدا نے اپنے محبوب کو خود سے جدا ہی کب کیا ہے کہ ہم جوڑیں؟ جوڑا اسے جاتا ہے جو جدا ہو، اور جو کبھی جدا ہی نہ ہوا اسے کون جوڑے گا؟ جوڑ تو اللہ نے رکھا ہے، جوڑ تو اللہ نے رکھا ہے۔ اذان من اللہ و رسول، خدا بلاوا میرا اور میرے مصطفیٰ کا ایک ہے۔ برات من اللہ و رسول، قطع تعلقی، برات مصطفیٰ اور خدا کی ایک ہے۔ اغناہم اللہ و رسول، غنی کر دینا اللہ اور مصطفیٰ کا ایک ہے۔ فضل اللہ اور مصطفیٰ کا ایک ہے۔ اطاعت اللہ اور مصطفیٰ کی ایک ہے۔ بے نسبت تعلق، محاربت، نافرمانی، فرما برداری اللہ اور مصطفیٰ کی ایک ہے۔ ارے ہر مقام پر جوڑ تو خدا نے رکھا ہے، فرمایا ذاتیں جدا جدا ہے، ذاتیں جدا جدا ہے، مگر محبت میں کوئی جدائی نہیں، محبت ایک ہے، نسبت ایک ہے، تعلق ایک ہے۔ تو خدا نے کبھی اپنے محبوب کو خود سے جدا ہی نہیں کیا، تو پھر ہم جوڑے کیا، پھر ہم جوڑے کیا۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات سمجھ لیں، ممکن ہے یہ بات آپ نے پہلی بار سنی ہو، پہلی بار سنی ہو، مگر یاد رہے کچھ باتیں کتابی ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، کچھ باتیں کتابی ہوتی ہیں، کتابوں سے پڑھ کر آتی ہیں، مگر کچھ باتیں سینہ بہ سینہ چلتی ہیں۔ کوئی ثبوت مانگے کس کتاب میں ہے، یہ ثبوت اشارے بھی مل جاتے ہیں، مگر بات کتابی نہیں ہے، بات حسابی ہے۔ حسابی ہے، کتابی نہیں ہے۔ کچھ باتیں کتابی ہوتی ہیں، کچھ باتیں حسابی ہوتی ہیں۔ علامہ بحر العلوم، ان کا نام آپ نے سن رکھا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ شاگرد شرق سے غرب تک کی دنیا آپ کے پاس علم کی سند لینے کے لیے آیا کرتی، اور آپ کا طریق یہ تھا شاگرد سامنے بیٹھتا روایات پڑھتا، آپ خاموش ہو کر گردن جھکا کر سنتے، اور جس پر سر ہلا دیتے اس کا معنی یہ ہوتا یہ حضور کی حدیث ہی نہیں۔ شاگرد نے ایک حدیث پڑھی، یہ کتابی بات تھی، آپ نے سر ہلا دیا، یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ عرض کیا حضور فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے قریب ہو جا، وہ قریب فرمایا آنکھیں بند کر، جب کہوں تب کھولنا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اچانک فرمایا شبھ ھذا محمد رسول اللہ۔ وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بات میری بات نہیں، یہ میرا قول ہی نہیں ہے، ارے تمہاری کتابی باتیں مانوں یا کملی والے کی بات؟ تو ساری باتیں کتابی نہیں ہوتی، اور یہ بات بھی کتابی نہیں ہے۔
شاید کسی کتاب میں یہ بات نہ ملے. وہ کیا؟ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے. یہ اہل سنت کی کتب میں ہیں مگر ان پر پردے پڑے ہوئے، نہ کوئی سمجھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے. اہل سنت کی کتب میں علماء اہل سنت بیان کر گئے مگر کوئی سمجھ نہ سکا. وہ کیا؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مخلوق تو ہے. اب سنیں، کیا؟ مخلوق تو ہے مگر صرف مخلوق نہیں. یہ بات سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کیا؟ مخلوق تو ہے مگر صرف مخلوق نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام خدا بھی نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں. یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق تو ہے مگر صرف مخلوق نہیں ہے. اس کا معنی سن لیجئے کہ مخلوق صرف مخلوق ہے اور خالق صرف خالق ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ بات امام جعفر صادق کی ہے، گھر کی بات گھر والوں سے بہتر کون سمجھ سکتا؟ تو عقیدہ بھی اسی پہ رکھتے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ خالق ہے اور صرف خالق ہے، مخلوق کا اس میں کچھ نہیں ہے. اور مخلوق صرف مخلوق ہے. اب خالق ہونے کے ناطے وہ اور ہے، مخلوق ہونے کے ناطے کچھ اور ہے. اس لیے خالق اور مخلوق میں کبھی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی رسائی نہیں ہو سکتی. یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ مخلوق ہے، صرف مخلوق، اور وہ خالق ہے. اللہ نے چاہا کہ مخلوق مجھ سے ملے، اللہ نے چاہا کہ مخلوق مجھ سے ملے تو اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ بنا دیا. اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ بنایا اور اس کا نام محمد رکھا. اس کا نام محمد رکھا اور اس ذات محمد کو مقام یہ عطا کیا کہ ایک پہلو میں مخلوق ہے، ایک پہلو میں مخلوق میں شامل ہے اور دوسرے پہلو میں خالق سے واصل ہے. ادھر خالق سے مربوط ہے، ربط بھی ہے، اور ادھر دوسرے پہلو میں مخلوق میں شامل ہے. ادھر ایک پہلو میں مخلوق میں شامل ہے اور دوسرے پہلو میں خدا سے واصل ہے. اس کو درمیان میں رکھا. فرمایا لوگوں تم براہ راست مجھ کو نہیں پا سکتے کہ تم صرف مخلوق ہو. اگر مجھے پانا ہے تو مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، حضور سے جڑ جاؤ. حضور سے جڑ جاؤ کہ جو حضور سے جڑ جائے گا، حضور تو پہلے ہی خدا سے جڑے ہوئے، حضور تو پہلے ہی خدا سے واصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو جب تم حضور کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو گویا تم خدا کے ساتھ جڑ گئے، تم خدا کے ساتھ جڑ گئے. یہ مقام ہے کہ جو صرف مخلوق ہے. بھئی شب معراج جو مخلوق تھی نیچے رہ گئی، جو صرف مخلوق تھے نیچے رہ گئے. وہ راگ صرف مخلوق تھا، نیچے رہ گیا. ابراہیم صرف مخلوق تھے، نیچے رہ گئے. میکائیل مخلوق تھے، نیچے رہ گئے. جبرائیل صرف مخلوق تھے، نیچے رہ گئے. سارا عالم مکان زمان مخلوق تھا، جو مخلوق تھے عالم مکان میں رہ گئے. حضور مخلوق ہو کر بھی لامکان میں چلے گئے. جو صرف مخلوق تھے نیچے رہے اور جو مخلوق ہو کر بھی اوپر گئے. جب حضور اوپر گئے تو مخلوق نیچے تھی، خالق اوپر تھا، درمیان میں مصطفیٰ تھے، درمیان میں مصطفیٰ ہیں. ادھر خدا سے لے رہے ہیں، مخلوق کو دے رہے ہیں.
فَإِنَّ مَعَنَا قَاسِبٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، ہر عطا اللہ کی عطا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، مگر تقسیم صرف میں کرتا، تقسیم صرف میں کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام مخلوق تو ہیں مگر صرف مخلوق نہیں ہے۔ آدم چشتی کا شعر کسی کو یاد ہے اس حوالے سے؟ بولیے۔ ادھر خدا سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، بھئی توجہ ہے، ادھر خدا سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کا۔ یہ علامہ صاحب حرف مشدد کی تشریح کر سکتے ہیں؟ حرف مشدد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جنت، کیا لفظ ہے؟ جنت، یہ جو نون ہے اس پر شاد ہے علامہ صاحب، یہ حرف مشدد ہے۔ حرف مشدد کا معنی کیا ہے کہ اس نے جیم کو بھی پکڑ رکھا ہے، تا کو بھی پکڑ رکھا ہے، یہ خود بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ کیا ہے یہ جو حرف مشدد ہے؟ اگر جیم چاہے کہ تے سے ملوں، اگر جیم چاہے تے سے ملوں، براہ راست جیم تے سے مل نہیں سکتی، درمیان میں نون ہے مشدد شد کے ساتھ، وہ کہے گی کہ براہ راست تم تے کہے گی براہ راست تم مجھ سے اے جیم مل نہیں سکتی۔ یہ جو نون ہے ادھر مجھ سے بھی واصل ہے، تجھ سے بھی واصل ہے، اگر چاہتی ہو اے جیم کہ تے سے ملو تو نون کا دامن تھام، نون کے بغیر جیم تے سے مل نہیں سکتی۔ اسی طرح ادھر مخلوق ہے، ادھر خالق ہے، درمیان میں حضور کی ذات حرف مشدد کی طرح ہے۔ اگر کوئی خدا سے ملنا چاہے تو مصطفیٰ سے ملے، خدا کی محبت چاہے تو مصطفیٰ سے محبت کرے، خدا کی اطاعت چاہو تو اطاعت مصطفیٰ کرو، خدا کی عبدیت چاہو تو غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، اور خدا کی نافرمانی پھر حضور کی نافرمانی ہو جائے۔ آپ یہ بات سمجھے، آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بات ذرا لمبی ہو گئی، علامہ صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے۔ تو میں نے کیا کہ جو اہل نظر ہے، جو اہل نظر ہے، وہ کبھی بھی خدا اور مصطفیٰ کو جدا کہتے ہیں، ہک ہے، ہک ہے، ہک دی دم دم سک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک دی دم دم سک ہے، جو ہک کو ڈو کر جانے، جو ہک نو ڈو کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ تو شرک دوئی کا نام ہے، شرک کیا ہے؟ دوئی کا نام ہے، جو ہک نو ڈو کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ ہم تو صرف ایک ہی کو مانتے اور ایک ہی کو جانتے۔ اب اگلی بات سمجھیے، میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مظہر ہے اور اس میں خدا ظاہر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ساری شانیں اور نام کی ہر شان حضور کے نام میں ہے۔ اس میں اللہ کی شان کس طرح؟ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، بولیے اللہ۔ اب میں مختصر طور پر دو تین بات کروں گا، پھر انشاءاللہ میرا موضوع ختم ہو جائے گا۔ بولیے اللہ۔ آپ کے لب ملے یا کھل گئے؟ بولیے، تجربہ کریں۔ اللہ، لبوں نے بوسہ لیا؟ نہیں لیا۔ اگر ارادہ کریں کہ بوسہ بھی ہو جائے اور اللہ بھی کہیں تو یہ ممکن ہے؟ بولیے، چاہے بھی تو بوسہ نہیں لے سکتے۔ اللہ، کسی عاشق نے کہا کہ مولا تجھے بوسہ بھی ہو جائے، تیرے حسن کو بوسہ بھی ہو جائے، فرمایا مجھے بوسہ کیا ہوگا، میں تو نظر ہی نہیں آتا، میری شان تنزیہ ہے، میں پے کریم محسوس نہیں ہوں، میں دکھائی نہیں دیتا، تو میرا بوسہ کیسے ہوگا؟ مولا بوسہ اگر چاہیں تو کیسے ہو؟ فرمایا میرا تو بوسہ ہو نہیں سکتا، تو مولا کیا کرے؟ فرمایا اگر بوسہ لینا ہے، چومنا ہے، تو پھر لیجیے نام محمد۔
پھر لیجیے نام محمد. تو جب محمد کہا تو بوسے ہوئے کہ نہیں؟ کتنے بوسے ہوئے؟ 2. اگر کوئی بہت ہی سیانہ بنے کہے کہ بھئی یہ تو حضور کے نام کا بوسہ ہوا، اللہ کا بوسہ تو نہ ہوا، تو یہ بھی علامہ صاحب کہہ سکتا ہے نا، یہ تو حضور کے نام کا بوسہ ہے، اللہ کا بوسہ کدھر گیا؟ بھئی اللہ نے اپنے حصے کا بوسہ بھی اسی میں رکھ دیا. محمد کتنے بوسے ہوئے؟ 2 بوسے، 2 مہینے اور 2 بوسے. فرمایا پہلا بوسہ میرے نام میرے حسن کو ہے اور دوسرا بوسہ حسن مصطفیٰ کو. یہ بات سمجھ گئے؟ اب اگلی بات سمجھے. جب آپ نے لفظ اللہ ہے، اس میں کوئی نکتہ ہے؟ بولیے. تو اللہ کا نام نکتوں سے پاک ہے، اور جو محبوب کا نام دیا اس میں بھی نکتہ نہیں ہے. محمد کوئی نکتہ ہے اس میں؟ بولیے. نکتے سے، نکتے کا معنی ہوتا ہے عیب. نکتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ جو نشان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نکتہ. معنی کیا؟ عیب. تو اللہ نے، جس خدا نے محبوب کی ذات کا نام بے نکتہ بے عیب رکھا، وہ حضور کی ذات بے عیب گوارا کرے؟ بولیے. جس کا نام بے عیب ہے وہ ذات بے عیب کیوں نہیں ہوگی؟ تو نکتے سے پاک ہے، یہ نام نکتے سے پاک ہے. پورا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ. نکتہ ہے، بوسہ بھی نہیں ہے، پورے حصے میں بوسہ بھی نہیں ہے، نکتہ بھی نہیں ہے. اور پھر اگلے حصے میں محمد الرسول اللہ. نکتہ نہیں ہے مگر بوسے 2 ہیں، نکتہ نہیں ہے مگر بوسے 2 ہیں. تو اپنے حصے کا بوسہ بھی اسی میں رکھ دیا، اپنے حصے کا بوسہ بھی اسی میں رکھ دیا. اب آخری بات، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، علامہ صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے. حضور علیہ السلام کا نام میں نے کیا، اس میں ذاتی کیا ہے؟ محمد. کیا ہے؟ محمد. اور وہ اہل زمین کے لیے ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے. اہل زمین کے لیے نام کیا ہے؟ محمد. اور ایک حضور کا ذاتی نام اور ہے، مگر وہ زمین والوں کے لیے نہیں ہے، وہ آسمان والوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ احمد. زمین والوں کے لیے محمد. سوال پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ اہل زمین کے لیے کہا کہ محمد محمد پکارو، اور اہل سما کے لیے حکم دیا احمد احمد پکارو. کیا ماجرا، کیا وجہ ہے؟ اب لوگوں وہ وجہ سمجھ لو، وہ وجہ سمجھ لو اور جھوم جاؤ. حضور سے محبت کرنے والوں، حضور سے عشق کرنے والوں، اور پھر دیکھیں حضور پر مر جانے والوں، حضور کا مقام سنو. اہل زمین کے لیے محمد. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور جس کی بار بار تعریف کی جائے. سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ باری تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کا معنی محمد بھی پایا جاتا ہے، محبت میں. تو باری تعالیٰ محمد تو تیرا نام ہونا چاہیے تھا. کوئی توجہ کرے، محمد تو تیرا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. باری تعالیٰ ہم نے تو سنا ہے کہ کائنات کے نقش اول نے تیری حمد کی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کرتا ہے. اولین اور آخرین اللہ کی حمد کرتے ہیں. مولا سب سے زیادہ تعریف تو تیری ہے، تو تیرا نام محمد ہونا چاہیے تھا. یہ مبالغہ ہے اس میں، سب سے زیادہ تعریف تو تیرا نام محمد ہونا چاہیے تھا. فرمایا لوگوں نہیں، محمد میرا مصطفیٰ ہے. فرمایا میری تعریف مخلوق کرتی ہے، میری تعریف مخلوق کرتی ہے، اور محمد کی تعریف میں خدا کرتا ہوں. تو مخلوق جس کی تعریف کرے اور دوسری طرف خالق کسی کی تعریف کرے، تو خالق کا تعریف کرنا بڑا ہوگا یا مخلوق کا تعریف کرنا
خدا کا تعریف کرنا بڑا ہوگا، اس لیے جس کی تعریف میں کروں گا اسے محمد کہا جائے. اور اہل زمین کو فرمایا کہ محمد پکارو جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. یہاں پر محمد کس لیے رکھا کہ یہاں پر تعریف جن کی جاتی ہے کروڑوں لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ محترم نقیب صاحب نے نکابت کی، ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز ہے، تعریف کے قابل ہیں، ان کی بھی حمد ہو گئی. حمد تعریف کو کہتے ہیں. یہ حمد ہے، کوئی اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے پیر و مرشد کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے اساتذہ کی تعریف کرتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جس کی تعریف ہو گئی وہ محمود ہوا. وہ کیا؟ محمود. جس کی ایک بار بھی تعریف ہو جائے وہ محمود ہے. تو یہاں پر سینکڑوں کروڑوں محمود ہیں، یہاں پر سینکڑوں کروڑوں محمود ہیں. اگر حضور کو صرف محمود کہہ دیا جاتا تو کمال نظر نہ آتا. اللہ نے چاہا کہ یہاں پر زمین پر کروڑوں محمود ہیں، محمودوں نے اپنے محبوب کو بے مثل کرنا چاہا تو محمد نام رکھ لیا. سب سے زیادہ جس کی حمد ہو، اور آسمانوں پر یاد رہے اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں ہوتی. فرشتے آپس پہ کسی کی حمد نہیں کرتے. وہاں پر حامد ہی حامد ہیں، یعنی تعریف کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں. کوئی ایسا نہیں جس کی تعریف ہو. تو تعریف کرنے والوں نے بے مثل کرنا چاہا تو مصطفیٰ کو احمد کر دیا. جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے وہ احمد ہو گیا. اور محمودوں نے بے مثل کرنا چاہا تو نام زمین پر محمد کر دیا. اور فرمایا لوگوں میرا محبوب زمین پر بھی بے مثل ہے، آسمانوں پر بھی بے مثل اور بے مثال ہے. نہ تو فرش پر کوئی محبوب کی مثل ہے، نہ کوئی عرش پر محبوب کی مثل ہے. میرا محبوب ہر مقام پر، یہاں پر محمد محمد پکارو تو پتہ یہ چلا کہ اہل زمین، اے زمین پر بسنے والوں، اے زمین پر رہنے والے، بلاؤ اور وعظوں، تقریریں کرنے والوں، خطابات کرنے والوں، مولویوں، بلاؤ. اگر تم نے رہنا مرنا بسنا زمین پر ہے، اگر یہاں پر رہنا ہے زمین پر تو پھر محمد محمد پکارو، یعنی تعریف کرو. جب بولو حضور کی تعریف کرو، آقا کی حمد کرو، آقا کی تعریف کرو. اگر رہنا مرنا زمین پر ہے تو شان بیان کرو. تبھی اہل زمین کہلاؤ گے، تبھی اہل زمین کہلاؤ گے. اگر وہاں پر جانا ہے تو وہاں پر چلے جاؤ، پھر وہاں پر احمد کہنا ہوگا. یہاں پر بھی حضور کی شان اور وہاں پر بھی حضور کی شان. اب آخر میں میسج یہ ہے کہ لوگوں، جس طرح آقا علیہ السلام کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح یہ نام بھی بے مثل اور بے مثال ہے. نہ تو حضور کے نام کی کوئی مثل ہے، نہ حضور کی ذات کی کوئی مثل ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے نسبت مل جائے، اللہ تک رسائی مل جائے، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ لوگوں حضور سے جڑ جاؤ، آقا سے محبت کرو،